لوگوں کی یاد کیوں مناتے ہیں، ان کا عرس کیوں مناتے ہیں، یہ ساری باتیں ہم یقینی طور پر جانتے ہیں کہ یقیناً بزرگوں کا عرس منانا، ان کی بارگاہ میں فاتحہ دلانا اور ان کی بارگاہ میں نذر و نیاز پیش کرنا، یہ سارے کام مستحب ہیں، یعنی اگر بندہ کرے تو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ہم کیوں نہ کریں؟ اس لیے کہ ہم اہل سنت و جماعت فاتحہ خوانی جو کرتے ہیں، معاذ اللہ اس میں کوئی شرک اور بدعت والی باتیں نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور پھر اس کھانے کو بھوکوں کو کھلاتے ہیں، مسلمانوں کو کھلاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان نہیں بھی ہے، اگر وہ بھی آ جائے اور وہ بھی موجود ہو تو ہم اسے بھی کھلا دیتے ہیں۔ آج ہم مسلمان، ہم اہل سنت و جماعت عرس چاہے وہ کسی بھی بزرگ کا ہو، آج ہم غریب نواز کا عرس منانے یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، لیکن آپ کو میں بتا دوں، میں اپنے کلام اور اپنے موضوع کے اعتبار سے میں سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو چاہنے والے، ان کے خلفاء، ان کے مریدین، انہوں نے جو غریب نواز کو دیکھا، انہی کی کتاب سے سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، جن کی کتاب دلیل العارفین میں انہوں نے غریب نواز کے بہت سارے واقعات بیان کیے۔ مسلمانوں، آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے، آج کا ماحول بڑا پرفتن ہے، ہر قدم پر ہمارے عقیدے پر حملہ ہو رہا ہے، کہیں پر ہمارے عمل پر حملہ ہو رہا ہے، کہیں پر ہمارے بچوں کے ذہن پر حملہ ہو رہا ہے، کہیں پر ہمارے دلوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ الغرض ہمیں ہر طریقے سے اسلام سے جدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آخر ایسا کون سا عمل ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنی عقل کو، اپنے ذہن کو، اپنے دل کو اور اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کے راستے پر چلاتے رہیں؟ تو شمع رسالت کے پروانوں، سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان میں آنے کے بعد اپنے تمام مریدین کو یہ نہیں پہلے بتایا کہ میں جو ہے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل سے ہوں، اپنا خاندان، اپنا شجرہ نہیں بتایا، پہلے غریب نواز نے یہ بتایا کہ میں ہندوستان سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے یہاں پر بھیجا گیا ہوں، ان کے حکم پر یہاں پر آیا ہوں۔ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ معین الدین تم یہاں کیوں آئے ہو، کس لیے آئے ہو؟ تو غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو یہاں کے لوگوں تک پہنچانے آیا ہوں۔ لوگوں نے کہا، اے معین الدین، تم 40 درویشوں کے ساتھ یہاں پر آئے ہو، تم کتنوں کو کلمہ پڑھاؤ گے، کتنوں کو دعوت دو گے؟ یہاں پر تو تقریباً لوگ کفر میں زندگی گزارتے ہیں، وہ اپنے مذہب کے خلاف کب بات سنیں گے؟ میرے غریب نواز نے جواب دیا، اے لوگوں سنو، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، میرے مصطفیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اور میں اپنے ساتھ جو ہے ان درویشوں کو جو لے کر آیا ہوں، ان درویشوں پر بھی مجھے بھروسہ نہیں، یعنی ان پر توکل کر کے نہیں آیا، میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے آیا ہوں۔ تم یہ مجھ سے جو سوال کر رہے ہو کہ تم ان لوگوں سے کیسے مقابلہ کرو گے، تم ان لوگوں تک کیسے دین پہنچاؤ گے، تو میرے غریب نواز نے تھوڑی دیر کے لیے انہیں سیرت مصطفیٰ بتائی، حضور کی سیرت بتائی کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اس مکے کی سرزمین پر جہاں پر کفر کے ذریعے سے پوری تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور وہاں پر لوگ کفر میں زندگی گزار رہے تھے، کچھ لوگ اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہے تھے، جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب کلمہ حق بلند کیا تھا تو اس وقت بہت سارے لوگ جو حضور کو مانتے تھے، لیکن جب دین کی بات آئی تو بہت سارے لوگوں نے میرے مصطفیٰ کے دامن کو، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے آپ کو دور کر لیا، لیکن بہت سارے ایسے بھی تھے جنہوں نے دامن مصطفیٰ کو پکڑ لیا۔ اس بنیاد پر انہیں پتا تھا کہ دامن مصطفیٰ پکڑنے ہی میں ہمارا فائدہ ہے، صرف دنیا کا فائدہ نہیں بلکہ دین کا بھی فائدہ ہے، آخرت کا بھی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، لوگوں سنو، معین الدین حسن اپنی مرضی سے نہیں، اللہ اس کے رسول کی مرضی سے آیا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل مجھ کو جو ہے اللہ تعالی یہاں پر ہر طریقے سے کامیابی عطا فرمائے گا، اس لیے
کہ میری زباں پہ اگر کسی کا ذکر ہے تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے، اور جو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، تو میرے مولا کا کلام ہے۔ اللہ فرماتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور کامیاب لوگ ہیں۔ تو انشاءاللہ میرا ایمان یہ ہے کہ الحمدللہ میں نے نہ رسول کو دیکھا نہ خدا کو دیکھا، خواب میں نے حضور کو دیکھا لیکن میں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ میرا ایمان اللہ پر بھی ہے، رسول اللہ پر بھی ہے، اللہ کی کتاب نازل کی ہوئی کتابوں پر بھی ہے، اور الحمدللہ اللہ نے جو مجھے مال دیا تھا، پنچتکی ملی تھی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے باغ دیا تھا، میں نے وہ باغ اور وہ پنچتکی بیچ کر کے اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ انشاءاللہ قیامت قائم ہوگی، حشر کا میدان ہوگا، وہاں پر بھی ایک بزم ہوگی، اور جہاں پر میرے مصطفیٰ کی شان بیان کی جائے گی، اللہ کی تکبیر بلند کی جائے گی۔ الحمدللہ میرا ان سب باتوں پر ایمان ہے، یقین ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے جو ان چیزوں سے متصف ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہدایت پر بھی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ غریب نواز کی سوچ، پہلی سوچ کیا تھی؟ قرآن پہ عمل۔ کس پر عمل؟ بولیے، قرآن مقدس پر عمل۔ اب تھوڑا سا آپ اپنے ذہن کو حاضر رکھیں، توجہ ہے سب کی۔ غریب نواز کے والد سید غیاث الدین رحمت اللہ تعالی علیہ امام حسین کی اولاد میں سے۔ ارے امام حسین کا نام آئے تو روح تڑپ جانی چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کام بھی لیا تو نسل رسول سے لیا، اور پھر نسل رسول کے صدقے میں اللہ نے غیر سید کو بھی نور والا بنا دیا۔ سرکار غریب نواز کے والد سید غیاث الدین امام حسین کی اولاد، ان کی والدہ ماہ نور، یہ سرکار امام حسن کی اولاد میں سے پیدا ہوئے، نام پکارا گیا حسن، سید ہیں، 4 سال کی عمر ہے۔ بچپنے میں جب دودھ پینے کا زمانہ ہے تو غریب نواز کو ہم نے غریب نواز نہیں بنایا، رب قدیر نے بنایا۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن ہی سے غریب نوازی فرماتے۔ جب فرماتی ان کی والدہ کہ جب کوئی عورت اپنے بچے کو لے کر آتی، دودھ پیتا ہوا بچہ، اور وہ رونے لگتا تو میرا بچہ حسن کہتا معین الدین، اشارہ کرتا، یعنی اشارہ ماں سمجھ جاتی کہ معین الدین یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں اس بچے کو دودھ پلا دو۔ جب 4 سال کی عمر ہوئی، کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے، لیکن میرے غریب نواز کبھی اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے نہیں گئے، اس لیے کہ انہیں بتا دیا گیا تھا کہ تو یہاں کھیلنے نہیں آیا ہے، یہاں پر تو خود بھی دین پر عمل کرنے آیا ہے اور دوسروں کو بھی دین کی راہ پہ لانے کے لیے آیا ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، آج تمہاری میرے گھر پر دعوت ہے۔ گھر پر آتے اور اپنی ماں سے کہتے ماں تھوڑا اچھا کھانا پکاؤ، آج میں نے اپنے دوستوں کو اپنے گھر پر دعوت پر بلایا۔ یہ غریب نواز کی غریب نوازی صرف ولایت یا غریب نواز کو خلافت ملنے کے بعد یا پیر و مرشد سے خرقہ ملنے کے بعد ہی نہیں، بلکہ غریب نواز بچپن ہی سے غریب نواز تھے۔ اب غریب نواز کی زندگی کا مشن دیکھیے۔ آج مسلمانوں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، ہم اپنے اولیاء کرام کی زندگی کو چھوڑ کر اولیاء کرام کی زندگی کو اپنانے کے بجائے
ہم صرف نیاز کرتے ہیں، ان کی قبر پر جو ہے چادر چڑھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں اور اس کے بعد صندل چڑھاتے ہیں، بہت سارے کام ہم انجام دیتے ہیں، یہاں تک تو معاملہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اب تو حد یہ ہو چکی ہے صاحب کہ اب انہی کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے فاسق و فاجر قوالوں کو بلا کر کے قوالی گوائی جاتی ہے۔ آج کل کی جو سماع کی محفل ہوتی ہے، بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں، اگر کسی کو بری لگے تو معاف کر دینا، لیکن جو حق بات ہے اس پر عمل کرو۔ میرے غریب نواز کے یہاں پر بھی سماع کی محفل ہوتی تھی، لیکن کوئی بتا دے کہ وہاں پر کوئی ایسا شعر پڑھا جاتا ہو جس کے اندر معاذ اللہ کوئی گناہ کا شائبہ پایا جاتا ہو، یا آج جتنے بھی شعراء یا جتنے بھی یہ قوال قسم کے شاعر ہوتے ہیں، ان کا تو کوئی عطا پتہ نہیں۔ ان کی نظریں جو ہے بزرگ کے مزار پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کی نظریں سیٹھوں کے جیب پر ہوتی ہے کہ کون سا ایسا شعر پڑھوں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے مجھے پیسہ دینا شروع کر دیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیں، غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے سماع کی محفل سجائی تھی۔ کوئی کتنا بھی بڑا فتویٰ دے دے، میں اس کے فتوے کو نہیں مانتا۔ جہاں پر مزامیر بجائے جاتے ہوں، جہاں ڈھول کے ساتھ میں قوالی کی محفل سجائی جاتی ہو، میں فقیر قادری کہتا ہوں پوری دلیل کے ساتھ کہ ایسی محفل ناجائز و حرام ہے جہاں پر ڈھول تاشے بجائے جاتے ہو۔ غریب نواز کے یہاں پر کوئی ڈھول تاشا نہیں بجتا تھا۔ آج کل تو ڈھول تاشے کیوں بجتے ہیں؟ اپنی نفس کی خواہش کو بجھانے کے لیے۔ اگر ایک جاہل کرتا تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ آج تو صاحب جو پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ اس بلا میں ملوث ہیں۔ میوزک یہ بہت بڑی بیماری ہے جو ہماری نسلوں میں پھیلتی جا رہی ہے موبائل کے ذریعے۔ صحیح بولا غلط بول رہا ہوں؟ آؤ غریب نواز کی بارگاہ، میوزک سننے کا شوق ہے نا تو سنو۔ جب فرشتے قبر میں سوال کریں گے تب پتہ چلے گا کہ ہم نے تو صرف غریب نواز کو چادریں چڑھائی، کاش کہ وہی چادر کسی غریب کو چڑھا دی ہوتی، اسی پیسے سے کسی غریب بچے کو اسکول پڑھا دیا ہوتا، کسی بچے کو حافظ قرآن بنا دیا ہوتا۔ وہ بچہ جب تک پڑھے گا مرنے کے بعد بھی اللہ ثواب عطا فرمائے۔ ان ساری چیزوں پر توجہ نہیں آج، چاہے وہ کسی خانقاہ کا پیر ہو، چاہے کسی بھی مزار کا مجاور ہو۔ میں سب سے کہتا ہوں یہ ساری چیزیں جتنی کرنی چاہیے، جو ہمارے شاعر ہیں، ہمارے بزرگوں کی نشانی ہے، شریعت کے حدود میں رہ کے آپ حضرات کیجئے۔ اس کے اندر زیادہ ڈھونگ دھتورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھولی بھالی قوم کو جو ہے گمراہ کرنے کی کوشش مت کیجئے۔ میرے غریب نواز کے بارے میں جب آپ سنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ غریب نواز نے کیا پیغام دیا تھا اور آج یہ امت کہاں جا رہی ہے۔ آپ کو سناؤں میں، جب غریب نواز نے پنچکی بیچ دی، سفر میں نکل پڑے، سرکار ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نگاہ پڑی، سبحان اللہ، اللہ نے دل بدل دیا۔ اسی لیے بزرگوں کا جھوٹا کھایا کرو، اپنے امام صاحب علماء کا جھوٹا کھایا کرو۔ وہ کیا ہیں کیسے ہمیں اس سے مطلب نہیں، ان کے سینے میں علم قرآن ہے، علم حدیث ہے، اس کا فیض انشاءاللہ آپ کو ملے گا۔ سرکار غریب نواز سفر پر نکلے۔ اب سفر کیسا تھا؟ آج ہم سفر کرتے ہیں تو بینکاک کا کرتے ہیں، ممبئی کا کرتے ہیں، حیدرآباد کا کرتے ہیں، لوناوالا کا لوگ سفر کرتے ہیں، پنجگنی کا کرتے ہیں، تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ سیر کرنا ناجائز و حرام نہیں، لیکن سیر کے اندر اگر حرام و ناجائز کام ہو تو وہ ناجائز و حرام ہے۔ توجہ آپ سب کی۔ اب میرے غریب نواز کی سیر دو، غریب نواز کا تقویٰ دیکھو۔ اللہ نے فرمایا نا ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت۔ کون سے متقی؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز یاد رکھیں، غیب پہ تو ہمارا ایمان ہے کہ الحمدللہ، لیکن ہم سنی کمزور ہیں تو نماز میں کمزور ہیں۔ اس کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، جو دل سے خرچ کرتے، جو دکھا کے خرچ کرتے وہ لوگ نہیں، جو نماز دکھا کے پڑھتے ہیں 2 رکعت بتاتے ہیں 6 رکعت، وہ نہیں۔ اور جو اللہ کے رسول پر کتاب نازل ہوئی، پہلے نبیوں پر رسولوں پر جو کتاب صحیفے نازل ہوئی اس پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ ہدایت پر ہیں اور کامیاب ہو۔ اب غریب نواز کی سوچ ذرا دیکھیے۔ ہندوستان جب تشریف لائے تو اس وقت غریب نواز کی عمر 52 ایئر تھی۔ کتنی؟
52 سال اس سے پہلے علم حاصل کرنے میں، پیر و مرشد کے ساتھ سفر میں، پیر و مرشد کی خدمت میں 20 یا 22 سال اپنے پیر و مرشد سرکار خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت کی، اور پیر بھی ملا تو پیر کامل ملا، اور پھر غریب نواز کو مرید بھی ملے تو ایسے ویسے مرید نہیں ملے، بلکہ متقی پرہیزگار مرید ملے، جن میں سے پہلے مرید اور پہلے خلیفہ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ہی کتاب لکھی ہے دلیل العارفین۔ اپنے بزرگوں کو صحیح سے پڑھو، سنو، اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو۔ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میں سفر پر تھا، سب چھوڑ دیا، نکل پڑے اللہ کے نیک بندے کی تلاش میں، بزرگوں کی تلاش میں، علم کی تلاش میں۔ 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن چکے ہیں، اس کے بعد علم حاصل کرتے رہے۔ 15 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہوا، پھر کچھ سال کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ غریب نواز تنہے تنہا ہیں، صوفیہ میں ہیں، صوفیوں کے امام ہیں، ہندوستان کے اولیاء کے سردار ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں ایک جگہ سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بزرگ ہیں جو بڑے نحیف ہیں، بڑے کمزور ہیں، اور جیسے ہی میں ان کے قریب پہنچنا چاہ رہا تھا کہ دیکھا کہ 2 شیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیا بیٹھے ہوئے ہیں؟ 2 شیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ غریب نواز فرماتے ہیں، خود فرماتے ہیں کہ میں رک گیا کہ کہیں شیر ہم میں نقصان نہ پہنچا دیں۔ تو اس بزرگ نے فرمایا کہ آنے والے آ جاؤ، اگر تم کسی کو، توجہ دینا، اگر تم کسی کو ضرر یعنی نقصان نہیں پہنچاؤ گے تو وہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے۔ توجہ دینا، اگر تم کسی کو نقصان تو وہ بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے۔ کہا یہ تو ایک جانور ہے، تم اس سے کیا ڈرتے ہو؟ فرماتے ہیں وہ بزرگ سرکار غریب نواز سے کہ تم اس سے کیا ڈرتے ہو؟ اس کے رب سے، ساری کائنات کے رب سے ڈرو۔ جو رب سے ڈرتا ہے، جو رب سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل سے سب کا خوف نکال دیتا۔ اللہ سے ڈرو۔ یہ غریب نواز کو پہلی نصیحت ایک بزرگ سے ملی۔ پھر پوچھا، کہا کہ بزرگوں سے محبت کیا کرو، ان کی خدمت کیا کرو، اللہ بزرگوں کی خدمت کرنے والے کو بھی بزرگ بنا دیتا۔ پھر فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ اس غار میں کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں نماز۔ کیا کہا؟ اب اس غار میں کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں لوگوں سے دور اس غار میں آ گیا۔ غار سمجھتے ہیں نا، پہاڑ کے اندر ایک کوہ ہوتی ہے، اسی کو غار کہتے ہیں۔ اس غار میں وہ بزرگ ہیں، دبلے پتلے۔ سرکار غریب نواز کہتے ہیں کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں نے دنیا والوں کو چھوڑ کر اس غار میں اس لیے آیا، کہا کہ جب میں نماز پڑھتا ہوں، توجہ بھائی آپ سب کی، اگر نہیں ہے تو میں تقریر ختم کر دیتا ہوں، جب توجہ ہے آپ سب کی، نماز کی بات ہے۔ نماز یہ ایمان کے بعد تمام عبادات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ عبادت نماز ہے، ٹھیک ہے؟ اب جو لوگ ڈھونگی پیر لوگ ہیں جو بولتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے، استغفر اللہ، تو گویا اگر وہ نماز کا انکار کر رہا ہے تو وہ کافر ہے۔ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا نماز تو پوچھا کیا نماز؟ کہا جب میں نماز پڑھتا ہوں تو یہ خوف ہوتا ہے کہ اگر مجھ سے شرائط نماز میں سے کوئی ایک شرط بھی ذرہ برابر چھوٹ جائے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں نے نماز پڑھی تو کیا پڑھی؟ شرط نماز۔ ابھی میں اگر مجمع میں پوچھ لوں تو بہت سے کم ہی لوگ ایسے ہیں جو بتا سکیں گے کہ نماز میں کتنی شرطیں ہیں۔ ہم سنیوں کی میں بات کر رہا ہوں، انہیں تو سارے مسائل پتہ ہیں، اس بات کا خوف ہے کہ اگر شرط نماز میں سے ایک شرط بھی رہ گئی یا شرائط میں سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز رہ گئی تو گویا کہ میں نے اگر شرائط نماز کے ساتھ نماز نہ پڑھی تو بندے نے پھر پڑھا تو کیا پڑھا؟ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ ہمیں جس چیز کو اہمیت دینی تھی ہم نے اس کو اہمیت
نہیں دی، ہم نے زیادہ اہمیت جو دی تو مستحبات۔ بے شک آپ نماز پڑھ کے غریب نواز کی بارگاہ میں نظر و نیاز پیش کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت غریب نواز کے صدقے میں ہماری نماز کو بھی قبول فرمائے گا اور ہماری نیاز کو بھی قبول فرمائے گا۔ لیکن ہم نماز سے غافل ہیں۔ لیکن غریب نواز نے جب یہ بات سنی تو غریب نواز بھی، ان کی بھی روح کانپ اٹھی کہ اللہ تیرے ایسے بھی بندے ہیں جو نماز میں غلطی ہو نہ جائے اس ڈر سے وہ دنیا کو چھوڑ کر غار میں آ کے بیٹھے۔ اب سنو، وہ لوگ جو لوگ کہے لگا کر ہنستے ہیں، لافٹر چینلز جو دیکھتے ہیں، ہے نا، بڑا مزہ آتا ہے لافٹر چینل دیکھنے میں، بلکہ ہمارے بہت سارے مسلم بچے اس میں حصہ بھی لیتے ہیں، ڈانس کے اندر حصہ لیتے ہیں، گانے میں حصہ لیتے ہیں، اور ماں باپ خوشی خوشی بیچتے ہیں۔ ابھی 25 دسمبر کو آپ نے تماشا دیکھا ہوگا، 31 دسمبر کو تماشا دیکھا ہوگا، ہمارے علماء چیخ چیخ کر مائک سے جمعہ میں اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ تہوار نہیں منانا ہے، پھر بھی ہماری قوم، ارے یہ مولویوں کی بات ہے، ہماری صرف زبان ہے، باتیں تو قرآن و حدیث کی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی، بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک بزرگ کی بارگاہ میں پہنچے غریب نواز، وہ بھی بڑے کمزور تھے، بڑے نحیف تھے، ناتواں تھے۔ دور سے ہی غریب نواز نے جب دیکھا تو فرماتے ہیں کہ جب ہم قریب گئے بہت کم بولتے تھے، میں نے سوچا کہ ذرا پوچھوں کہ حضرت آپ اتنے کمزور کیوں ہیں، لیکن اللہ نے اس بزرگ کو بھی روشن ضمیر بنایا تھا۔ اس بزرگ کی بارگاہ میں غریب نواز کے سوال کرنے سے پہلے ہی اس بزرگ نے فرما دیا کہ اے آنے والے، میں جو کمزور ہوں اس لیے ہوں، اللہ اکبر، کہ ایک مرتبہ میں قبرستان میں اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ہمارے دوستوں میں سے کسی نے کہکہے والی بات یعنی ہنسی والی بات کر دی، جس کی بنیاد پر مجھے ہنسی آ گئی اور میں نے کہکہا لگا کر وہاں پر ہنسا۔ تھوڑی دیر میں ندا آئی کہ اے انسان، تو یہاں پر بیٹھ کر کہکہے لگا رہا ہے، تیرے قریب سے قریب طرف ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام تجھ سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جب تو مر جائے گا تو اسی قبر کے نیچے لوگ تجھے دفن کر دیں گے، اور اسی قبر کے اندر تیری انسیت کے لیے یعنی تجھے سزا دینے کے لیے اگر عذاب میں ہوگا تو سانپ بچھو تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو تو بھلا کر کے اس قبرستان میں بیٹھ کر ہنس رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ اس طریقے کی بات ہوئی تو میری روح کانپ اٹھی، میں نے اپنے دوستوں کو الوداع کیا، اور وہاں سے لے کر اب تک میں اس غار کے اندر تقریباً کم و بیش 40 سال سے بیٹھا ہوں، بس اسی بات کو سوچ کر کے میں پگھلتا جا رہا ہوں، اور اسی دن سے اب تک میں نے اس خوف سے اپنی نگاہ کو اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھا۔ یہ بزرگ تھے۔ باتیں کرنا بہت آسان ہے، پریکٹیکلی جو حقیقت ہے، جو ریالٹی ہے، آج ہم اس کی طرف نہیں ہیں۔ جہاں کے جھونکے آئے بس ہم بہتے چلے گئے۔ ایک آخری بات سنیے، مطلب اس روایت کی جو 3 سفر میں واقعات پیش آئے، واقعات تو بہت سارے پیش آئے، لیکن جو عبرت کا واقعہ ہے غریب نواز کا بھی سفر کا سلسلہ، ابھی پیر و مرشد تک پہنچے نہیں ہیں، ابھی بزرگان دین سے ملاقات کر رہے ہیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک شخص کی طرف سے گزر ہوا، دیکھا کہ وہ نابینا ہے۔ کیا ہے؟ نابینا ہے۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم یہ نابینا ہو؟ تو غریب نواز کی جب اس نے آواز سنی تو اس نے جواب میں کہا کہ حضرت، یہ نابینا میں اللہ کی بارگاہ میں نے دعا کی تھی کہ اللہ میری آنکھ کی روشنی کو تو ختم فرما دے۔ کہا یہ کیسی بات ہے؟ آدمی تو روشنی مانگتا ہے، تو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے۔ میں اپنے الفاظ میں اس واقعے کو بیان کر رہا ہوں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اصل میں جب میری آنکھیں بینا تھیں، جب میری آنکھیں دیکھ سکتی تھیں، تو اس وقت کا عالم یہ تھا کہ میں الحمدللہ اللہ کا قرب حاصل کرنے والا تھا، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کا نظارہ کرنے والا تھا۔ اتفاق سے میری نظر کسی غیر پر پڑ گئی۔ کس پر پڑ گئی؟ بولو، غیر پر پڑ گئی۔
تو ندا آئی اے محبت کا دعویٰ کرنے والے انسان، تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور دیکھنے کی تمنا کسی اور کو کرتا ہے۔ یہ ہیں اولیاء کرام۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ حضور والا، میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مولا یہ نگاہیں تو تیری عظمت کا نظارہ کرنے کی منتظر تھی، لیکن اے اللہ اب اس نظر نے غیر کو دیکھ لیا ہے، تو اب اس روشنی کو تو ختم فرما دے۔ میری دعا ابھی مکمل ہوئی بھی نہیں تھی، میری نظر کی روشنی ختم کر دی گئی۔ شمع رسالت کے پروانوں، غریب نواز نے جب یہ واقعات دیکھے تو غریب نواز کی بھی روح کانپ اٹھی کہ اللہ کے ایسے ایسے بندے بھی ہیں جو اپنی خوشی کے لیے، اپنے نفس کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کے حوالے سے اگر میں بیان کروں تو باتیں بہت ساری ہیں، لیکن آج کے اس مینارہ مسجد لوناوالا میں جو آپ کو فکر دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، تب کسی قوم کی شوکت کو زوال آتا ہے۔ آپ جب تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، پھر صحابہ کی زندگی، پھر صحابہ کے بعد تابعین کی زندگی، تابعین کے بعد تبع تابعین، اب تابعین میں کون ہیں؟ سید التابعین سرکار سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تبع تابعین میں حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طریقے سے بہت سارے صوفیہ گزرے، پھر انہی کے دور سے صوفیہ کا دور چلا، اصفیہ کا دور چلا۔ اللہ اکبر! ان تمام بزرگوں نے اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یقین جانو جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، جب تک ہم اپنی سوچ نہیں بدلیں گے، اس وقت تک ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم پوری دنیا کو بدلنے کی بات کرتے ہیں، قسم خدا کی کہتا ہوں ہم صرف اپنے آپ کو بدل لیں، انشاءاللہ تمہاری صحبت میں رہنے والا انسان خود بخود بدلتا ہوا نظر آئے گا۔ پہلے اپنے آپ کو بدلیں، اپنی اصلاح کریں۔ آج ہم لوگ صرف انگلیاں اٹھانا جانتے ہیں، اپنی طرف انگلی کرنا نہیں جانتے۔ آج ہم صرف لوگوں پر انگشت نمائی کرتے ہیں، ہم ان پر جو ہے ٹپکنی کرتے ہیں، ہم ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں۔ شمع رسالت کے پروانوں، آؤ میں آپ کو بتاؤں میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کس طریقے سے ہندوستان میں انہوں نے دین کو پھیلایا اور کس اخلاق کے ساتھ دین کو پھیلایا۔ بس اسی پر اپنی بات کو میں سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ توجہ سے سماعت فرمایا مسلمانوں، غریب نواز جب ہندوستان تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے ان کے پاس نہ کوئی ساز و سامان ہے، نہ گھر ہے، نہ کچھ ہے، نہ کچھ ہے، بس آئے ہیں تو اللہ رسول کے بھروسے تشریف لائے ہیں۔ میرے غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرنے کے بعد حضور غریب نواز نے غوث پاک سے بھی ملاقات کی، غوث پاک کے علاوہ کئی بڑے بڑے بزرگوں سے ملاقات کی، اور پاکستان لاہور کے ایک بزرگ جن کا نام داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہے، ان کی بارگاہ میں یعنی ان کے مزار پر انہوں نے چلہ کشی بھی کی۔ بزرگان دین کی بارگاہ میں سفر کرتے رہے اور حکم رسول سے ہندوستان جب تشریف لائے تو آپ کو پتا ہوگا ہندوستان کا وہ نقشہ جو اس دور میں تھا، آج تو سب تقسیم ہو گیا، سری لنکا الگ ہو گیا، پڑوسی ملک الگ ہو گیا، لیکن وہ سارے کے سارے ممالک جو الگ ہو چکے ہیں اس وقت سب کے سب ایک تھے۔ غریب نواز کو اجمیر کی دھرتی پر جب انہوں نے اپنے قدم مبارک کو رکھا تو وہاں پر پرتھوی راج، جس کو راج رائے پتھورا بھی کہا جاتا ہے، اس کی حکومت تھی۔ جب اس کے لوگوں کو پتا چلا کہ ایک بابا آیا ہے، غریب نواز انا ساگر کے کنارے بیٹھ جاتے، ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے، اللہ اللہ
کرتے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے، نماز کا وقت ہوتا تو جماعت کے ساتھ نماز ادا فرماتے، غریب نواز نماز پڑھاتے، کیونکہ بہترین حافظ قرآن بھی تھے، بہترین قاری قرآن بھی تھے، بہترین مفسر قرآن بھی تھے، اور قرآن مقدس کے علوم جاننے والے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیچھے ان کے مریدین، ان کے چاہنے والے نماز ادا کرتے تھے۔ بڑا انہیں لطف آتا تھا۔ میرے غریب نواز کو جب دیکھا کہ لوگ ان سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور قریب ہوتے بھی کیوں نہ، اللہ نے غریب نواز کو بہت خوبصورت پیدا فرمایا۔ غریب نواز کو جب کوئی دیکھتا تھا تو غریب نواز کا دیوانہ ہو جاتا تھا۔ ان کے لوگوں نے ستانے کی کوشش کی، سارے واقعات آپ کو پتہ ہیں۔ بطور کرامت لوگ اپنے خطابات میں بیان کرتے ہیں کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کے اشارے سے سارا انا ساگر کوزے میں آ گیا۔ اسی طریقے سے اونٹ بیٹھے تھے، وہ اونٹ بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے، غریب نواز نے حکم دیا تو وہ اونٹ کھڑے ہو گئے۔ اسی طریقے سے جے پال جوگی جو بعد میں بہت بڑا جادوگر تھا، اس نے بھی غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاور کو دیکھا، ان کے تقوی کو دیکھا، ان کی محبت کو دیکھا، ان کے اخلاق کو دیکھا، تو غریب نواز کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہوتا ہے اور پھر بیعت بھی کرتا ہے، اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا نام عبداللہ رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کرامتوں کے ذریعے، یہ لوگ زیادہ بیان کرتے ہیں، کرامت کے ذریعے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ بات بالکل حقیقت ہے اور سچی بات ہے، لیکن آئیے میں آپ کو صرف دو یا تین چھوٹی چھوٹی روایتیں بتا کر اس بات کی طرف آپ کو لے کر آؤں مسلمانوں، کہ جب تک ہم مکمل دین پر عمل نہیں کریں گے اور اپنے اندر دین پیدا نہیں کریں گے، ہم غریب نواز کے سچے مرید نہیں ہو سکتے۔ کتنا بھی تم چلاؤ میں چشتی ہوں، نہیں ہوا، اس کا ایک نظام ہے، ایک کرائٹیریا ہے جو ہمیں بزرگوں نے دیا۔ خود غریب نواز فرماتے ہیں، اٹھاؤ کتاب، ان کے چہیتے مرید قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد غریب نواز فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم اپنے پیر و مرشد کی خدمت کرو، ان کی خدمت کرنا، ان کی صحبت میں رہنا بھی عبادت ہے، سبحان اللہ، اور ان کی بات پر عمل کرے۔ اور جو مرید اپنے پیر و مرشد کی بات پہ عمل نہ کرے، توجہ دینا، توجہ ہے سب کی، ارے بولو نا بھائی پیچھے والے، جو اپنے پیر کی بات پر عمل نہ کرے وہ کاہے کا مرید۔ ہاں، موٹا لفافہ دینے سے خوش نہیں ہوں گے حضرت، وہ حضرت خوش ہو جائیں گے اچھی بات ہے، لیکن ان کے ابا نہیں خوش ہوں گے، اور جن کا شجرہ جا کے غوث پاک سے ملتا ہے نا، وہ بھی خوش نہیں ہوں گے۔ بولو تو میں آپ کو لکھ کر کے دوں، کوئی پیر یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا دو، دنیا دار پیر ہوں گے، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں تو ان پیروں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ والے ہیں، جو دنیا کے لیے مرید نہیں بناتے، آخرت کے لیے بناتے ہیں۔ آج تو دنیا داری اس کو دھندا بنا لیا ہے لوگوں نے، وہ دھندا چلنا چاہیے، دھندا مندہ نہیں پڑنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں عوام میں یہ سب بات، ارے بھائی عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، معین الدین جیسا ہونا چاہیے، قمر علی درویش جیسا ہونا چاہیے، سرکار قاسم شاہ ولی جیسا ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کی بتا دیجئے کہیں پر کوٹھی ہے ایک بھی، کہیں بنگلہ ہے ان کا۔ غریب نواز جب ہندوستان آئے تھے تو کوئی گھر میں بلانے کو تیار نہیں تھا، اور آج ان کے غریب نواز کے نام پر نہ کوئی پوسٹر لگتا ہے، نہ کوئی بینر لگتا ہے، نہ کوئی واٹس ایپ فیس بک کے اوپر شیئرنگ ہوتی ہے۔ جیسی لوگوں کو رجب کا چاند نظر آتا ہے، اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی میرے غریب نواز کی چوکھٹ پہ نظر آتے ہیں، کیونکہ غریب نواز نے یہ اعلان کیا تھا اپنے مریدین کے درمیان، اے میرے مریدو، مجھ سے قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے نانا سے قریب ہو جاؤ، مجھ سے خود بخود قریب ہو جاؤ گے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین، بے شک اولیاء نے اپنی کرامتوں کے ذریعے دین پھیلایا، لیکن ولیوں کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے، ولیوں کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ وہ دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو گئی، لیکن اپنے دین سے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اسی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اپنے تو اپنے ہیں، غیر بھی ان کے دیوانے نظر آتے ہیں۔ کیا کیا غریب نواز؟ جب پرتھوی راج پریشان ہو گیا، ایک بابا تھا جس کا نام رام دیو تھا، کیا تھا؟ بہت بڑا ان کا پجاری تھا۔ اس طرح سے سمجھانے کے لیے صرف بتا رہا ہوں، جس طرح سے ہم مسلمان
اپنے مسجد کے امام صاحب کو یا اپنے پیر صاحب کو اپنے مذہب کا گرو مانتے ہیں، ایسے ہی وہ لوگ اپنے مذہب کے ان لوگوں کو جو ان کے مذہب کے مطابق علم رکھتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں اس کے مطابق وہ سارے اعمال وہ کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جا کر کے کچھ کرتویہ دکھاؤ اور اس بابا کو یہاں سے نکالو۔ پریشان ہو گیا تھا وہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ کر کہ لوگ دھیرے دھیرے سب مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اخلاق کی وجہ سے، کہ غریب نواز کو پتا تھا دین تلواروں کے زور پر نہیں، اخلاق سے پھیلتا ہے، محبت سے پھیلتا ہے۔ اور خانقاہی مزاج رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ خانقاہ میں سب سے پہلے محبت کا درس دیا جاتا ہے، عشق کا درس دیا جاتا ہے، زبان والی محبت نہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، زبانی جمع خرچ والی محبت اور عشق کی بات نہیں ہوتی، دل سے محبت۔ غریب نواز سے بھی کہا تھا ان کے پیر و مرشد نے، اے معین الدین حسن، اے حسن، یہاں پر مجاہدہ کرایا جاتا ہے تب جا کر کے بلند مقام ملتا ہے۔ غریب نواز نے کہا کہ منظور ہے۔ جب مجاہدہ کیا تو پیر و مرشد نے وعدہ جو کیا تھا اسے پورا بھی کر کے بتایا کہ جب تو نے مجاہدہ کیا ہے تو لے اس کا پھل تو اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ کیا دیکھا؟ کہا آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا دکھا؟ کہا عرش معلیٰ نظر آ رہا ہے۔ زمین کے نیچے دیکھ، کیا نظر آتا ہے؟ کہا تحت الثری نظر آتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اگر تقدیر چمکانا چاہتے ہو تو ان بزرگوں کے اقوال پہ عمل کرو۔ کس پہ عمل کرو؟ ان کی باتوں پر عمل کرو۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب اسے بھیجا گیا، وہ اکیلا نہیں گیا، اپنے ساتھ اپنے شاگردوں کو بھی لے کر گیا۔ جب وہاں پہنچا، غریب نواز کو اطلاع ہوئی کہ یہ میرے پاس آ رہا ہے اور مجھے ختم کرنا چاہتا ہے۔ میرے غریب نواز کو جیسے ہی اس نے دیکھا، توجہ دینا، غریب نواز نے تو دیکھا ہی دیکھا، جب اس نے غریب نواز کو دیکھا تو زمین پر غش کھا کے گر جاتا ہے۔ جب اٹھتا ہے، بے ہوش ہونے سے پہلے تو ارادہ غلط تھا، لیکن جب بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش میں آیا تو صرف جسمانی طور پر ہوش میں نہیں آیا، روحانی طور پر بھی ہوش میں آ گیا کہ میں جو راجا کی بات مانتا تھا یا جہاں میں پہلے تھا وہ میں غلط پلیٹ فارم پر تھا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح پلیٹ فارم پر لا کر کھڑا کر دیا۔ غریب نواز کے قدموں میں گرتا ہے وہ اور کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ اور داخل اسلام کر لو۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے بے ہوش نہیں کیا تھا۔ جو غریب نواز کے چہرے پر انوار و تجلیات کی جو بارش برستی تھی اسے دیکھ کر وہ تاب نہ لا سکا، اور اسے یقین ہو گیا ہو نہ ہو یہ کوئی دنیا دار انسان نہیں ہے، یہ واقعی میں ایک سچا مسلمان ہے، سچا دیندار ہے، اور جس دین کو یہ پھیلا رہا ہے وہ دین بھی سچا ہے، اور اس دین کے ماننے والے لوگ بھی سچے ہیں، اور جس خدا کو یہ مانتے وہ خدا بھی سچا ہے، اور جس رسول کو مانتے وہ رسول بھی سچا ہے۔ مسلمانوں، اس اسلام میں بڑی طاقت ہے، اسلام میں بہت پاور ہے، اور جب اسلام میں پاور ہے تو اسلام کے ذریعے اللہ مسلمانوں کو بھی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو صرف نظر و نیاز تک مت رکھو، آؤ دین سیکھو، آؤ قرآن سیکھو، آؤ نمازیں سیکھو، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف اور صرف ہے اللہ کو راضی کرنا۔ کس کو راضی کرنا؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اور اللہ کے نیک بندے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ اللہ کا محبوب بندہ ہے، جس میں 3 صفتیں ہوں وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پہلی صفت بیان فرماتے ہیں سخاوت۔ صوفیاء کو سب سے پہلے یہی سکھایا جاتا ہے، جتنا آئے سب خرچ کر دو، ایک بھی روپیہ اپنے پاس مت رکھو۔ یہ بزرگوں کی شان ہے، ایک بھی روپیہ نہیں رکھتے تھے، سب خرچ کر دیتے تھے۔ اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر یہ صفت بدرجہ اتم پائی جاتی تھی۔ کبھی غریب نواز مال جمع نہیں کرتے تھے، بلکہ جو آتا تھا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اور غریب نواز جب زمین کے اوپر تھے تب بھی ان کا لنگر چلتا تھا، آج زمین کے نیچے ہیں تب بھی ان کا لنگر چل رہا ہے۔
میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی توجہ سے سنیں۔ بس اسی ایک دو روایت پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، توجہ سے سننا۔ پہلی صفت بیان کی سخاوت، جو کرے اللہ کی رضا کے لیے۔ آج سخاوت بھی کی جاتی ہے تو دکھانے کے لیے۔ یہ دکھاوا جو ہے نا، ریاکاری، مکاری، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ مت پیدا کرو، ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے۔ ہاں کبھی کبھی دکھاوا کرنا چاہیے اس نیت سے، جیسے مسجد میں چندہ ہوتا ہے، یا کبھی ایجوکیشن کے اندر علم دین میں ہم کمپٹیشن کراتے ہیں، یا دنیاوی ایجوکیشن میں کمپٹیشن کراتے ہیں تو بچے کو انعام دیا جاتا دکھا کر کے، تاکہ دوسرے بچوں کا بھی حوصلہ بڑھے کہ میں بھی محنت کرتا تو مجھے بھی یہ مقام ملتا۔ بہرحال تو سخاوت کیا کرو، غریبوں کی مدد کیا کرو، بیواؤں کی مدد کیا کرو، دین کے حوالے سے جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرو، انشاءاللہ اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ نمبر 2 فرماتے ہیں شفقت، یعنی محبت پیدا کرو۔ آج ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر چڑھتے ہیں۔ اللہ کسی کو ترقی دے رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، دعا کریں اللہ اسے اور عطا فرما۔ انشاءاللہ جب آپ اس طرح دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے فرماتے تواضع، عاجزی پیدا کرو۔ آپ کو اللہ نے مالدار بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ اور برکت دے گا۔ اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے آپ کو عزت دی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اس پر گھمنڈ مت کرو، کسی کو نیچا مت دکھاؤ۔ کوئی فٹ پاتھ پہ رہنے والا ہے تو اسے کمتر مت سمجھو، پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام و مرتبہ۔ ایمان والے جتنے بھی ہیں ان سب سے محبت کرو۔ میری ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے، خدا کے واسطے آپ بلا وجہ، جو بچیاں چھوٹی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بلا وجہ اس طرح پریشان نہ کریں کہ باپ چوری کرنے پر مجبور ہو جائے، جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جائے۔ آج ہمارے بچوں کی اتنی خواہشات ہو چکی ہیں کہ باپ نہ چاہتے ہوئے بھی جھوٹ بول کر دھندا کرتا ہے، جھوٹ بول کر بزنس کرتا ہے تاکہ میں اپنے بچوں کی خواہشات پوری کر سکوں۔ اور بیویوں سے بھی گزارش ہے، اگر وہ ازدواجی زندگی میں ہیں تو اپنے شوہروں کو اتنا تنگ نہ کریں کہ معاذ اللہ وہ شخص تجارت کے معاملے میں، نوکری کے معاملے میں اتنا بڑا چور بن جائے کہ اللہ اکبر، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی یہ گھٹن اسے کفر تک نہ پہنچا دے۔ تو اللہ نے آپ کو شوہر دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی خدمت کرو، اور شوہر کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی خدمت کرے، اس کے حقوق ادا کرے، شرعی حدود میں رہ کر کے۔ انشاءاللہ تعالی جب ہم اس فکر کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے تو ہمارے گھر میں رہنے والے سب کے سب خوشحال بھی رہیں گے، اور اللہ تعالی ہمیں نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ لیکن سب سے بڑی جو بیماری ہماری قوم کو ہے وہ ہے لالچ۔ کیا ہے؟ بولو۔ لیکن غریب نواز کو کس چیز کی لالچ تھی پتہ ہے؟ سنو، جب وصال کا وقت قریب آیا تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سچے مرید تو سارے سچے الحمدللہ، اگر ہم بھی سچے لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں غریب نواز کے مریدوں میں، تو ہمیں بھی غریب نواز کے اقوال پہ، ان کی باتوں پہ عمل کرنا ہوگا۔ غریب نواز کا ایک ہی مشن تھا، دین پر عمل کرو اور دین کی دعوت دو۔ مدارس کب قائم ہوئے؟ حضور فرماتے ہیں، توجہ سنیے حدیث پاک، یہاں علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ۔ اصحاب صفہ نام سنا آپ نے؟ اصحاب صفہ کا چبوترا، جو صفہ ایک چبوترا ہے، وہاں پر حضور رحمت عالم صحابہ کو علم دین سکھاتے تھے۔ ایک دن حضور نے فرمایا، اے صحابہ، جو تمہیں فالو کرے گا، مطلب جو تمہارے چیزوں کو اپنائے گا، وہ جنت میں ہمارا ہم نشیں ہوگا، ہمارے ساتھ جنت میں بیٹھے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو اللہ کے رسول نے خوشخبری دی کہ جو آپ کے نقشے قدم پر چلے گا۔ اشارہ کیا تھا؟ علم دین حاصل کرنے کے تعلق سے، کہ جو علم حاصل کرے گا، تم علم حاصل کر رہے ہو اور اس پر عمل کر رہے ہو اور اسے عام کر رہے ہو، تو جو علم حاصل کرے گا، عمل کرے گا اور اسے عام کرے گا، گویا وہ صحابہ کی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ اور اسی دور کو چلتے چلتے پھر مدارس قائم ہوئے، خانقاہیں قائم ہوئی۔ کیوں یہ سب چیزیں قائم ہو رہی ہیں؟ کچھ لوگوں نے دھندا بنا لیا، الگ بات ہے، مدرسے کو دھندا بنا لیا، کچھ لوگوں نے خانقاہوں کو دھندا بنا لیا، وہ الگ چیز ہے۔ لیکن میں آپ سے کہتا ہوں، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے نا،
ارے بولو نا بھائی، اللہ نے عقل دی ہے نا، تو جہاں صحیح کام ہو رہا ہے وہاں پر آپ اپنا وقت بھی دو، اپنا مال بھی خرچ کرو، اور وہاں پر لوگوں کو بھی لے جاؤ، تاکہ وہ مدرسے والے یا وہ انسٹیٹیوٹ والے، چاہے وہ مدرسے کی شکل میں ہو، چاہے اسلامک اسکول کی شکل میں ہو، چاہے اسلامک کالج کی شکل میں ہو، یا اسلامک ہاسپٹل کی شکل میں ہو، یا مکاتب ہو، جو بھی جہاں پر دین کی ضرورت ہو وہاں پر لوگوں کو پہنچاؤ اور ان کے ذریعے وہاں پر تعاون کرواؤ۔ انشاءاللہ تعالی اللہ اسے بھی اجر دے گا اور آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین اپنے اخلاق کے ذریعے پھیلایا ہے۔ ایک آخری واقعہ سنیں گے انشاءاللہ۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلو۔ کیسے چلو؟ سنت رسول پر عمل کرو۔ حضور کی سنت نگاہیں نیچی کر کے چلنا۔ حضور علیہ السلام کی سنت ہے کہ نگاہ کو نیچی کر کے چلیں، آہستہ چلیں۔ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جب اس پرتھوی راج جے پال جوگی کا زور نہیں چلا، اس سادھو کا زور نہیں چلا، اور بھی زور چلا نہیں چلا، تو پھر اس کے وزیر نے ایک مشورہ دیا، ایک کام کرو، مسلمانوں کو اگر تباہ کرنا ہے تو انہیں گناہوں میں ملوث کر دو۔ کس میں ملوث کر دو؟ گناہوں میں۔ اب چونکہ پردے میں میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں تو حیا کے پردے میں عرض کر رہا ہوں، توجہ سے سننا۔ جو ہماری بہنیں، جو ہماری بچیاں بہک گئی ہیں کسی کی باتوں میں، بے پردگی میں زندگی گزارتے ہیں، میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خدا کے واسطے بے پردگی میں تمہارا نقصان ہی نقصان ہے، پردے میں آ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا، اور جب تمہاری حفاظت ہوگی تو تمہارے ماں باپ کی عزت بھی بچے گی، تمہاری بھی عزت بچے گی، اور اللہ تمہیں اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اس بادشاہ کے وزیر نے حضور غریب نواز کو بہکانے کے لیے اپنی بیٹی کو بھیجا، بڑی خوبصورت تھی، جس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ آتے تھے، انتظار کرتے تھے۔ تو غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ انا ساگر پر بیٹھ کر ایک کنارے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی بچیوں کو بھیجا، ان کے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، وہ نہا رہی تھی۔ غریب نواز کو پکارا، بلایا، لیکن غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ لڑکیوں کو پتہ چل گیا کہ یہ کوئی دنیا دار آدمی نہیں ہے، یہ کوئی الگ ہی انسان نظر آتا ہے۔ گئے، وزیر نے کہا ٹھیک ہے ہم اپنی بیٹی کو بھیجتے ہیں۔ اس نے اپنی بیٹی کو بھیجا، اس کی بیٹی نے 1 مرتبہ آواز لگائی، 2 مرتبہ آواز لگائی، کیونکہ اس کا ارادہ غلط تھا۔ اسی لیے قرآن میں دیکھیے، یہاں پہ حفاظ بھی بیٹھے ہیں، اگر میں غلط پڑھوں تو یا غلط مطلب بتاؤں تو ہمارے علماء بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ نے پہلے زانی کا ذکر نہیں کیا، پہلے زانیہ کا ذکر فرمایا، الزانیۃ والزانی فرمایا۔ جب تک کوئی خاتون، کوئی لڑکی نہیں چاہے گی، کسی میں ہمت نہیں کہ وہ اسے ہاتھ لگا سکے۔ اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے چاہے وہ مسلمان کی بیٹی ہو، چاہے وہ کسی غیر کی بہن ہو، وہ ہے تو غیر محرم، ہے تو وہ لڑکی، ہمیں اس سے بھی نگاہ بچانی ہے، اور اپنی بہنیں جو ہماری ہم مذہب بہنیں ہیں، ہماری ہم مذہب مائیں ہیں، ان سے بھی ہمیں اپنی نگاہوں کو محفوظ کرنا چاہیے۔ غریب نواز نے پہلی مرتبہ میں نہیں سنا لیکن آواز نہیں دی، جواب نہیں دیا، دوسری مرتبہ میں بھی جواب نہیں دیا، تیسری مرتبہ میں بھی جواب نہیں دیا، لیکن جب اس بچی کے ذہن میں، اس جوان لڑکی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی، یہ کیسا انسان ہے، مجھے پانے کے لیے، مجھے دیکھنے کے لیے یہاں کے لوگ پریشان رہتے ہیں، موقع تلاش کرتے ہیں، میں تو سراپا ایک دلہن بن کر کے اس کے سامنے حاضر ہوں، یہ بابا دیکھنے کو تیار نہیں، میری بات سننے کو تیار نہیں۔ آخر یہ ہو نہ ہو یہ کوئی دنیا دار انسان یا خواہشات کا پیروکار انسان معلوم نہیں ہوتا، واقعی میں یہ جس دین کو پھیلا رہا ہے وہ دین بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے، خدا بھی سچا ہے، رسول بھی سچا ہے، اور میرا بھی فائدہ اسی میں ہے کہ میں اس دین کو قبول کر لوں تاکہ میری دنیا بھی سنور جائے، میری آخرت بھی سنور جائے۔ جب اس نیت سے اس نے، اور دل کس نے پھیرا
کیونکہ وہ آئی تھی غریب نواز کی بارگاہ میں، جس کو اور غریب نواز کی بارگاہ میں جو آتا ہے وہ محروم نہیں لوٹایا جاتا۔ اسی لیے تو علامہ حسن کہتے ہیں خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں جب اس نیت سے وہ بچی پکارتی ہے اے بابا، یعنی اب اس کی نیت یہ تھی کہ اب مجھے بھی آپ کلمہ پڑھا کر مسلمانوں میں شامل فرما لیجئے۔ جب اس نیت سے اس نے پکارا تو میرے غریب نواز نے جواب دیا کہو بیٹی کیا بات ہے، کلمہ پڑھا داخل اسلام ہو گئی۔ اس طرح سے دین پھیلایا غریب نواز نے۔ تو مسلمانوں بس میری اتنی سی گزارش ہے کہ ہم قرآن کو فالو کریں، اور قرآن جب تک ہم سیکھیں گے نہیں تو فالو کیسے کریں گے؟ چند آیتیں پڑھنے سے کام نہیں ہوگا، اس کے مفاہیم کو سمجھو، اس کے لیے ہمیں باضابطہ قرآن سیکھنا ہوگا، ترجمے کے ساتھ محنت کرنی ہوگی، کیونکہ مرنے کے بعد ہم سے دنیا نہیں پوچھی جائے گی، دین ہی پوچھا جائے گا، ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا، رب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور جب تک قرآن نہیں پڑھو گے، دین نہیں سیکھو گے، تو کیسے رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بتاؤ گے، کیسے دین کے بارے میں بتاؤ گے، کیسے حضور کے بارے میں بتاؤ گے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں، صرف اتنا پتہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں بس، جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے والے ہم مسلمان ہیں، عیدین کی نماز پڑھنے والے ہم مسلمان ہیں، ماہ رمضان میں پورے مہینے مسجد کو بھرنے والے ہم مسلمان ہیں، عید کے دن مسجد اور عیدگاہ کو بھرنے والے ہم مسلمان ہیں، باقی سال ہمارا مسجد سے کوئی تعلق بہت کم رہتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میری گزارش ہے کہ ہم دین کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی بے حد ضروری ہے۔ اور نوجوانوں سے گزارش ہے، بالخصوص میری نوجوانوں سے گزارش ہے، اپنے مسلمان بھائی ہیں ان سے بھی محبت کرو، اور وہ کسی بھی دوسرے جو انسان یہاں رہتے ہیں یا کہیں بھی آپ سفر پہ جاتے ہو، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ اور کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کے مذہب کے مطابق، بالکل میں ایسا نہیں کہوں گا، بلکہ ہم اس سے آپ کو منع کرتے ہیں، لیکن آپ ان کے مذہب کو یا اس شخص کو اس طریقے سے آپ اس سے گفتگو نہ کریں کہ جس سے اس کے دل کو تکلیف پہنچے۔ کسی کے بد عقیدگی کو برا جاننا یہ ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے، لیکن انسانیت کے ناطے ہم اس کے سامنے اپنا اچھا اخلاق پیش کریں، اپنا دین پیش کریں۔ انشاءاللہ تعالی وہ دین وہ اخلاق جب ہم پیش کریں گے تو اللہ ان کے دلوں کو پھیرے گا، اور جب دل پھرے گا ہو سکتا ہے وہ آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جائے، دیندار بن جائے۔ اور کوئی بے نمازی ہے تو اسے اپنی نمازیں گنوا کر نمازی مت بناؤ، اسے اللہ کی یاد دلا کر نمازی بناؤ، اخلاق پیش کرو، اور اپنے دلوں میں حسد بغض کینہ مت پیدا کرو۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس جگہ پر اتنی عالی شان مسجد عطا فرمائی، اور ماشاءاللہ بھی حال ہی میں جو ہے حضرت قاسم شاہ ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بھی ایک عظیم الشان مسجد کی عمارت تعمیر ہوئی، بغل میں درگاہ ہے، لیکن بتاؤ کیا صرف ڈیکوریشن ہی سے اللہ راضی ہوگا؟ بے شک اس کا ثواب ملے گا، اللہ عطا فرمائے گا، لیکن ہمیں اسے آباد کرنے کی بھی فکر کرنی ہوگی۔ اور اس مسجد میں، مسجدیں تو بڑی ہیں لیکن اپنے مسجد میں اپنے بچوں کو پڑھانے کا اہتمام کیا جائے۔ بڑوں سے بھی گزارش ہے کہ ماشاءاللہ اتنے بہترین عالم دین علیمیہ جمدہ شاہی سے فارغ ہیں، میں خود اس ادارے میں پڑھا ہوں الحمدللہ، اور مولانا صاحب کے پیچھے بھی عشاء کی نماز بھی میں نے پڑھی، قرآن شریف ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں، الفاظوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی کیا صلاحیت ہے، کیا علم ہے۔ میں کوئی ممتحن نہیں ہوں کہ میں ان کا امتحان لے رہا ہوں، میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ایک امام جو آپ کو ملا ہے ماشاءاللہ، چاہے وہ یہاں کے امام ہو، چاہے اس جو مدینہ مسجد کے امام صاحب ہوں، جہاں کہیں بھی آپ رہتے ہوں، علماء کی صحبت میں رہیے، ان سے علم حاصل کیجیے، عشاء کے بعد علم حاصل کیجیے۔ مولانا فجر کے بعد ٹائم دے سکتے ہیں، عشاء کے بعد ٹائم دے سکتے ہیں، مغرب بعد یہاں بچوں کی محفل چلتی ہوگی، چلتی ہے محفل یہاں پر فیق بھائی، محفل آپ چلائیے، محفل کے اندر اپنے بچوں کو بھیجیے، لیکن نہیں ٹائم ہے، واٹس ایپ اور فیس بک سے فرصت ملے گی تب نا، وٹے پر بیٹھ کر اس کی غیبت کرنے سے فرصت ملے گی تب نا۔ اور میں بزرگوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ نے اب تک اپنی نماز درست نہیں کی ہے تو آپ بھی اپنی نماز کو درست کر لیں، کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میں بڑا ہی ممنون و مشکور ہوں ماشاءاللہ ہمارے رفیق بھائی، سمیر بھائی اور ضمیر بھائی وغیرہ، اور بھی یہاں پر جو ہمارے بہت سارے احباب ہیں، حاجی صاحب، میں سب کے نام تو نہیں جانتا ہوں،
کہ جو ماشاءاللہ ایسی محفلوں کے موقع سے ہمیں موقع دیتے ہیں کچھ باتیں آپ تک پہنچانے کی، تو بس ایک ہی ہمارے دل میں درد ہے کہ ہم یہی شعر اعلیٰ حضرت کا پڑھتے رہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بس اللہ اس کے رسول سے آپ مطلب رکھیے، دنیا یہ دھوکہ ہے، دنیا کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیتی، تم اللہ اس کے رسول سے محبت کرو، دنیا تمہارے قدموں میں نظر آئے گی۔ تو دین سیکھنے سکھانے کے لیے الحمدللہ ہمارے یہ مسجد کے ذمہ داران اور یہاں کے ائمہ، یہاں کے علماء الحمدللہ کافی سالوں سے یہاں پر خدمت کر رہے ہیں، تو میں گزارش کروں گا آپ ان کا ساتھ دیں۔ الحمدللہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی بھی جو ہے اس کام میں لگی ہوئی ہے، علماء کرام کی سرپرستی میں الحمدللہ اجتماعات ہوتے ہیں اور بہت سارے ورکشاپس وغیرہ ہم لوگ اس کا انعقاد کرتے ہیں، تو الحمدللہ خوشی کی بات ہے ہمارے اس سنی مسلم جماعت کے چیئرمین صاحب، وائس چیئرمین صاحب اور یہاں کے جو بھی ذمہ داران ہیں ماشاءاللہ ان کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ 28 جنوری کو اسی مسجد میں صبح 10 بجے سے لے کر رات کے 10 بجے تک تربیتی کیمپ رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا ہے؟ بولیے بھائی، تربیتی کیمپ، جس میں آپ کو کیا سیکھنے کو ملے گا؟ نماز کے شرائط، نماز سے پہلے کیا کیا چیزیں کرنا ضروری ہے، نماز میں کیا کیا ضروری ہے نا، نماز کا پریکٹیکل طریقہ آپ کو پریکٹیکلی طور پر بتایا جائے گا، نماز میں کیسے کھڑے رہنا ہے، کیسے رکوع کرنا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، سجدے میں کیسے جانا ہے، سجدے کے وقت ہماری دونوں پیر کی انگلیاں کہاں ہونی چاہیے، ناک اور پیشانی رکھنے کا کیا سسٹم ہے، اٹھانے کا کیا طریقہ ہے، تشہد سے اٹھنے کے وقت ہمیں زمین پر ہاتھ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے، کس طریقے سے اٹھنا ہے، غسل کے اندر کیا طریقہ ہے، غسل میں کتنے فرائض ہیں۔ اسی طریقے سے قرآنی بہت ساری آیتیں ہمیں یاد ہیں لیکن اس کا تلفظ، اس کا پروننسیشن ہمیں صحیح سے نہیں پتہ ہوتا، وہ انشاءاللہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ حضور کی سنتیں سکھائی جائیں گی، حضور کس طریقے سے کھانا کھاتے تھے، کس طرح سے لباس پہنتے تھے، کس طریقے سے آقا علیہ السلام گفتگو فرماتے تھے، اس طرح کی بہت ساری سنتیں۔ اسی طرح سے روزمرہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو اس سے پہلے کیا دعا پڑھنی ہے، باہر نکلنے کے بعد کیا دعا پڑھنی ہے، گھر میں جانے سے پہلے کیا دعا پڑھنی ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے، گھر سے نکلتے وقت کیا پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سنڈے کے دن 28 جنوری یاد رہے گا سب کو انشاءاللہ، آئیں گے انشاءاللہ، صرف آنا نہیں ہے، لے کر بھی آنا ہے، آئیں گے نا انشاءاللہ، یہ آپ ہی کے لیے کیا جا رہا ہے اور غریب نواز خوش ہوں گے انشاءاللہ جب آپ آئیں گے، سیکھیں گے۔ اور الحمدللہ دوپہر کے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا اور شام کے وقت کا ناشتے کا بھی انتظام، اس لیے تاکہ آپ دوپہر میں کھانے کے بہانے آدمی جاتا ہے، حالانکہ اس کی نیت ہوتی ہے واپس آنے کی، گھر پہ کھایا سوچتا تھوڑا 10 منٹ پیٹ سیدھی کر لوں، پتہ چلا کہ وہ سیدھا عصر میں اٹھتا ہے، 10 منٹ بول کے وہ قیلولہ کی جگہ وہ لیلولہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کھانے کا بھی انتظام کیا گیا کہ آپ یہیں پر کھائیں، یہیں پر 10 منٹ قیلولہ کیجئے اور اس کے بعد فوراً کنٹینیو وہ سیشن انشاءاللہ جو رہے گا وہ سلسلہ اس کا چلتا رہے گا۔ تو 28 جنوری یاد رکھیں، خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ اس کے لیے پر ہیڈ 100 روپیہ رکھا گیا ہے تاکہ جو بھی اس کے اندر اخراجات ہوں گے کھانے پینے کے اندر وہ انشاءاللہ اس کے ذریعے سے انتظام کیا جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے اس کے اندر تشریف لائیں۔ پیسہ دینا ضروری نہیں ہے، پیسہ دینا ضروری نہیں ہے، ماشاءاللہ اس کا بھی انتظام کر لیں گے، لیکن اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہمیں اس کیمپ کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو اس کے اندر آپ کو آنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی سے آپ جڑیں، جیسا کہ ہمارے عبدالغفور بھائی نے ایس ڈی آئی ٹیم امید کے بارے میں آپ کو 10 منٹ بتایا، ایس ڈی آئی ٹیم امید کا کیا کیا کام ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے جاتے جاتے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کالج میں پڑھتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ ہمارے مبلغین کے پاس اپنا نام لکھا کر کے جائیں تاکہ ہم ان سے رابطہ کر کے اس ٹیم سے انہیں جوڑ سکیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ اپنے علاقوں میں سنی دعوت اسلامی، آپ کے اطراف میں جو علاقے چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہاں پر بھی سنی دعوت اسلامی کے اجتماعات آپ شروع کروائیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پر آ کر کے وہاں پر بھی انشاءاللہ دین متین کی خدمت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ کبھی موقع ملے تو میں اپنے رفیق بھائی سے بھی گزارش کروں گا، امام صاحب سے بھی گزارش کروں گا۔ ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ تو ہم آتے رہتے ہیں سالوں سے، آپ پونا آتے ہوں گے شاید کسی کام سے، پھر واپس چلے جاتے ہوں گے،
لیکن میں اس بار دعوت دوں گا ہمارے بہت ہی پرانے ساتھی حضرت مولانا معین الدین اشرفی صاحب، جو ماشاءاللہ بڑے ہمارے مخلص ساتھی ہیں، جو ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں۔ سنی دعوت اسلامی کا جو SDI یوتھ سینٹر ہے اور سنی دعوت اسلامی کا جو پونا شہر کا مرکزی ادارہ ہے جامعہ نوریہ نجم العلوم، اور دوسرا ادارہ بھی ہے جامعہ معینیہ نجم العلوم، اور انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں اللہ نے چاہا تو اسکول کی بھی شروعات ہو جائے گی۔ بس آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، مجھے کوئی چندہ نہیں چاہیے آپ سے، فی الحال ابھی دعا کی ضرورت ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مشن میں کامیابی عطا فرمائے۔ تو میں رفیق بھائی کو جانتا ہوں اور بھی لوگوں کے چہرے سے واقف ہوں، نام سے واقف نہیں ہوں، تو میں سب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے اس شہر کے اندر ایک اسلامک اسکول شروع کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ پلیز کسی دن کسی موقع پر جو ہے آپ پونا کے اندر تشریف لائیں۔ میں ابھی سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں، صادق رضوی صاحب کی کسی وجہ سے آج کی ڈیٹ نہیں ملی تو میں آپ کے درمیان آ گیا اور جو ہو سکا میں نے آپ تک پہنچایا، لیکن الحمدللہ 26 جنوری کو وہ پونا تشریف لا رہے ہیں۔ محبت سے کہیے نا سبحان اللہ۔ تو ہمارے وہاں کے نوجوانوں نے ایک سرکار کریم نواز کی نسبت سے محفل رکھی ہے، سنی اجتماع رکھا ہے اصلاح معاشرہ کے نام پر، تو میں گزارش کروں گا کم سے کم اسی میں آپ تشریف لے آئیں۔ کونڈوا میں شیولیری نگر میں ہے یہ، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کثیر تعداد میں وہاں پر پہنچنے کی 26 جنوری کو کوشش کریں، لیکن حالات کو دیکھ کر کے، حالات اگر سازگار ہوں تو آپ تشریف لائیے۔ اسی طرح سے کل بروز سنیچر بعد نماز عشاء آپ کے بغل ہی والے علاقے میں کامشیت کے اندر بھی وہاں کے نوجوانوں نے سرکار کریم نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام پر محفل رکھی ہے، سنی اجتماع رکھا ہے۔ وہاں کی جو سنی جامع مسجد ہے اس مسجد میں انشاءاللہ تعالیٰ کل بعد نماز عشاء وہاں پر محفل غریب نواز ہوگی۔ انشاءاللہ وہاں پر بھی اس فقیر قادری کا بیان ہوگا، ہمارے مبلغین ہوں گے، جہاں پر انشاءاللہ میں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کل بھی آپ وہاں پر آنے کی کوشش کریں گے۔ وہاں پر بھی الحمدللہ نیاز وغیرہ کا اہتمام ہے، تو زیادہ دور نہیں، 18 کلومیٹر ہے غالباً، آپ وہاں پر ضرور تشریف لائیں۔ ان نوجوانوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ میں رفیق بھائی سے، امام صاحب سے اور تمام ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ ضرور بھی ضرور اس محفل میں تشریف لائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عزیز اللہ علیمی صاحب ایک اعلان کرنا چاہتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام۔